ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی ولا معصوم بعدہ۔ عیدین جشن و تہوار منانا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اسلام میں بھی تہوار منانے کے لیے سال میں دو خاص دن مقرر کیے گئے ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان جیسے بابرکت، مقدس اور روحانیت اور رحمت سے بھرپور مہینے میں روزے دار عبادت کی توفیق ملنے پر اور خیر و عافیت کے ساتھ رمضان مکمل ہونے پر شوال کی پہلی تاریخ کو شکرانے کے طور پر منائی جاتی ہے اور دوگانہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم تاریخی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور آقائے کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ سالانہ 2 تہوار مناتے ہیں جو کہ زمانے جاہلیت کے تہوار تھے۔ آپ نے زمانے جاہلیت کے کافرانہ تہوار کو پسند نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جاہلیت کے تہواروں کے عوض میں ان سے بہتر 2 تہوار مقرر کر دیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ، دوسرا عید الفطر۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عیدین کی نماز سن 1 ہجری میں یا سن 2 ہجری میں واجب ہوئی۔ نماز جمعہ کے وجوب و صحت کے لیے جو شرائط ہیں وہی عیدین کے لیے بھی ہیں، بس ذرا سا فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے واجب ہے اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ مسجد میں پڑھی جاتی ہے اور عیدین کی نماز کسی میدان میں ادا کی جاتی ہے اور یہی سنت ہے۔ لیکن موجودہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمعے اور عیدین کے لیے کیا کیا جائے۔ اس سلسلے میں فتویٰ ہے کہ مجبوراً جمعے کی نماز اور عید کی نماز گھروں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ مقتدی 3 سے کم نہ ہوں، اور اسی طرح خطبہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی عید کی نماز اس طرح جماعت سے نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نفل نماز چاشت کی نیت سے پڑھے، لیکن انفرادی طور پر پڑھے گا۔ چاشت کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی۔ چاشت کی نماز وہ نفل نماز ہے جو سورج نکلنے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔